بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب شریف کی 38 آیات آپ نے سماعت فرمائی۔ آیت نمبر 39 اور 40 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، الذین یبلغون، وہ لوگ جو ابلاغ کرتے ہیں، یبلغون بلغ یبلغ سے ہے، وہ لوگ جو تبلیغ کرتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیغامات، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اسی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور یہ پیغام پہنچانے میں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، نہ کسی کی ملامت کا کوئی خوف اور نہ کسی قسم کا کوئی ڈر، نہ کوئی خطرہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، وہ تم میں سے کسی بھی رجال کے باپ، مردوں میں سے تمہارے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں آخری ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہ آیہ مقدسہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کی بہت عظیم دلیل، جسے قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورہ احزاب کی یہ 40 نمبر آیت ہے۔ فرمایا، حضور علیہ السلام تم میں سے کسی رجال کے، یعنی مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ اب اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور کریم علیہ السلام کے جو اپنے صاحبزادے ہیں، حضرت طیب ہیں، حضرت طاہر ہیں، حضرت قاسم ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، یہ 4 صاحبزادے ہیں حضور کریم علیہ السلام کی، یہ 4 بیٹے ہیں۔ لیکن روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ تشریف لائے، پیدا ہوئے اور بچپن کے اندر ہی یہ وصال فرما گئے۔ جب یہ بچپن کے اندر وصال فرما گئے تو آیت میں ہے، احد من رجالکم، تم میں سے مردوں کے، رجال کے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ بچپن میں فوت ہو گئے، مرتبہ رجال کو یہ پہنچے ہی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ حضور کریم علیہ السلام کے پھر کوئی بچہ نہیں تھا، کہ جو تھے تو ان کے بھی پھر باپ نہیں تھے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے نہیں، ان کے باپ تھے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے رجال کے باپ نہیں تھے،
تو جو تھے وہ مرتبہ رجال سے پہلے اس دنیا سے وفات پا گئے. اس کے سوا کائنات کے اندر جو بھی ہے وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا رشتہ حقیقی والد کا نہیں ہے. بات تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی کہ لوگ باتیں کرنے لگے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح فرما لیا. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں تو جو انہوں نے اپنی زوجہ کو جب طلاق دی تو انہوں نے ان کے ساتھ نکاح فرما لیا. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید سمیت تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. یہ حقیقی رشتہ نہیں ہے. لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی اور رسول ہیں, اور اس مرتبہ نبوت اور رسالت کے اندر جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مقام, جو ایک رشتہ حاصل ہے, یہ اس پر کئی باپ قربان, اس منصب پر, اس رشتے پر کئی باپ قربان. تمہارے باپ تو نہیں ہیں مگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اب دیکھا جائے تو باپ کون ہے, حیثیت باپ, منصب باپ کو اگر دیکھا جائے تو باپ آپ کے ساتھ شفقت کرے گا, محبت کرے گا, آپ کے ساتھ الفت کرے گا, آپ کے ساتھ بڑی مہربانی کرے گا. تو تب تک کر سکتا ہے جب تک اس کی سانس میں سانس اور آپ کے سانس میں سانس ہے اس دنیا کے اندر, اور وہ اس وقت تک آپ کے ساتھ مہربانی کر سکتا ہے جہاں تک اس کی اپنی دائرہ حصار, اس کا اپنا دائرہ اختیار, اور جہاں تک اس کا اپنا ایک بس چل سکتا ہے وہاں تک محبت کر سکتا ہے, وہاں تک آپ کے ساتھ جب وہ خیر خواہی کر سکتا ہے, آپ کے ساتھ بھلائی کر سکتا ہے. جہاں پر اس کے اپنے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں وہاں اس سے آگے وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے بھلائی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا, نہیں کر سکے گا. کیوں کہ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کا منظر ایسا خوفناک اور ہولناک ہوگا کہ اس دن ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے گا اور اپنے بچوں کو, باپ اپنے بیٹوں کو, ماں اپنے بچوں کو, اور اسی طرح بیوی ہر کسی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی اور ہر کسی کو اپنی اس وقت پڑی ہوگی. تو باپ کی حیثیت تو یہ ہے, لیکن جو ولادت رسول اللہ یہ منصب جو ہمیں عطا کیا اور جو یہ جس رشتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرو دیا ہے, یہ ایسا عظیم رشتہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر ہے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھی اپنی امت کے شفیق ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر آنے والے عذاب ہم سے ٹال دیے. آج ہم گناہ بھی کرتے ہیں, آج ہم سرکشی بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہمارے معاملات اور ہمارے اعمال ہیں کہ جن کے سبب عذاب ہمارے سروں کے اوپر نازل ہوتا رہتا ہے. مگر اس رشتے کی وجہ سے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہ عذاب ٹال دیتا ہے. صرف یہی نہیں کہ یہاں پہ عذاب ٹل جائیں گے, نہیں, قیامت والے دن کا منظر تو دیکھنے کے قابل ہوگا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ساتھ کیسی کیسی مہربانیاں فرمائیں گے. میدان محشر میں جہاں ساری امتیں ہوں گی, سارے نبی وہاں پہ اکٹھے ہوں گے, ساری امتیں ہر نبی ہر رسول کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں سے عرض کریں گے کہ یہ ایک میدان محشر کا جو عذاب ہے سورج سوا نیزے کے اوپر ہے, ہر کوئی اپنے پسینے کے اندر شاہور اور اپنے پسینے کے پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے, اور دن جو گزرنے کے بالکل درپے ہی نہیں ہے اور وقت گزر ہی نہیں رہا. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش فرمائے کہ یہ وقت گزر جائے, یہ عذاب ٹل جائے. ہر نبی انکار کر دے گا, ہر رسول وہاں پہ انکار کر دے گا کہ نہیں,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں میں حاضر نہیں ہو سکتا، میں یہ سفارش نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، شاید کوئی اور دوسرا کرے. لیکن اس وقت میرے کریم محبوب علیہ السلام کی شان رسالت ہوگی کہ آقا علیہ السلام فقط اپنی زبان سے کہیں گے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں مقام محمود پہ پہنچتے فقط ایک سجدہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمائے گا ارفع رأسک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ آج کا دن آپ کی عظمتیں دکھانے کا دن ہے، آپ کی شان رفعت کو بلند کرنے کا دن ہے. آج کے دن تو ہم ان لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ عظمت مصطفیٰ اور عظمت رسالت کیا ہے. لہذا آج اپنا سر نہ جھکائیں، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیں، سل تعطا، آپ سوال کریں، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا. اشفع تشفع، آپ جس کی چاہے سفارش کریں، آپ کی سفارش ہر کسی کے حق میں قبول کی جائے گی. یہ شان رسالت اس وقت دید نہیں ہوگی، قابل دید ہوگی. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. بریلی کا تاجدار بارگاہ رسالت معاب میں عرض کرتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو یہ شان رسالت حضور کریم علیہ السلام کی ہم تمہارے باپ نہیں ہیں، لیکن جو منصب عطا کیا گیا، جس رشتے میں آپ کو پرو دیا گیا ہے، اس رشتے پر کئی باپ بھی قربان ہو جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. آگے وخاتم النبیین، حضور علیہ السلام ختم نبوت کے سرتاج ہیں، یعنی حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. اب یہ خاتم النبیین، خاتم اس کا معنی ختم کرنے والا. کئیوں نے کہا کہ اس کا معنی مہر ہے، مہر لگا دینے والا. تو مہر اس کا معنی بھی اگر مراد لیا جائے تو مہر سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ مہر سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حکمران، بادشاہ، خلیفہ وقت اپنا پیغام کسی کو پہنچانا چاہتا ہے تو پیغام پہنچانے کے لیے پیغام مکمل لکھ کر اور مکمل طور پر لکھنے کے بعد اسے ایک ڈاک کے اندر، ایک خط کے اندر اسے پیک کرتا ہے. پیک کرنے کے بعد اس پر سیل لگائی جاتی ہے، سیل لگا کر اس پر مہر ثبت کر دی جاتی ہے. جب اس پر مہر ثبت کر دی جاتی ہے، مہر لگا دی جاتی ہے، تو اس مہر لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس خط کا قصہ یہاں پر مکمل ہو چکا، نہ تو اب اس میں سے کچھ خروج ہو سکتا ہے اور نہ اس میں کچھ دخول ہو سکتا ہے. خروج و دخول دونوں چیزیں بند کر کے اس پر مہر لگا دی گئی، آگے بھیج دیا گیا. حضور کریم علیہ السلام جب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج کر سلسلہ نبوت کو بند کر کے حضور کریم علیہ السلام کی ذات کی مہر لگائی اور فرمایا کہ میرے حبیب علیہ السلام کے بعد نہ کوئی ذلی، نہ بروزی، نہ زمانے میں، نماز زمانے کے بعد کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حیت میں کسی قسم کا کوئی نبی بلند آواز سے نہیں آ سکتا، ممکن ہی نہیں، بالکل محال ہے. جو ایسا تصور کرے، جو ایسا تصور کرے، بازوبان اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ کو لا الہ الا اللہ جاننا عین ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک اور وہ صمد ہے، اس کو جاننا، ماننا، یقین رکھنا ایمان ہے. اور جس کا لا الہ الا اللہ پر یقین ایمان ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام خاتم النبیین پر یقین رکھنا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو ختم نبوت کا سرتاج و مہتاب جاننا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ آپ کے زمانے میں نہ آپ کے زمانے کے بعد، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں اور کسی بھی حیت میں کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. جتنا لا الہ الا اللہ پر یقین ضروری ہے، اتنا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر یقین ضروری ہے.
اور فرمایا جلیل کفر یعنی واضح طور پر وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور فرماتے ہیں کہ فقط وہ نہیں، اب دوسرا شخص جسے اس عقیدہ ملعونہ پر خبر ہو جائے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا، فرماتے ہیں کہ دوسرا شخص جو اس کے عقیدے پر مطلع ہو کر آگاہ ہو کر اس کو کافر نہ جانے اور اس کے جلیل الکفران ہونے پر اور مخلد فی النعام یعنی ہمیشہ جہنمی ہونے پر جو اس پر یقین نہ کرے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر. عقیدہ ختم نبوت کو نہ ماننے والا وہ بھی کافر، اور جو عقیدہ ختم نبوت کو نہ ماننے والے کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اجمالی اور اتنا قطعی ثبوت عقیدہ ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور سننے والا، غور سے سماعت فرمائیے گا، سننے والا اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کہ سننے والا اس دعوی نبوت کرنے والے کی دلیل سمجھنے کے جاننے کے لیے یا اسے پرکھنے کے لیے اگر جائے گا تو فقط جانے کی وجہ سے یہ بندہ کافر ہو جائے گا. فقط جانے کی وجہ سے. وجہ کیوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنی جگہ سے دلیل طلب کرنے کے لیے اٹھے گا تو دلیل طلب کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ اس نے ہلکا سا یہ تصور کر لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہے، تو یہ ممکن تصور کر لینے سے ہی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. اب اس پر عقیدہ ختم نبوت پر بے شمار قرآن کریم کی آیات ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث ہیں. یہ ایسا قطعی اور واضح عقیدہ ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک یا کسی بھی قسم کا کوئی تردد بالکل بھی نہیں کی جا سکتا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بخاری، مسلم، ترمذی اور اس کے علاوہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسن واجمل الا موضع لبنہ من زاویہ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبن فانا اللبن وانا خاتم النبیین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص نے گھر بنایا، وہ گھر بڑا خوبصورت بنایا، بڑی اس کی خوبصورت عمارت بنائی. آنے والے جب اسے دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر جب اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک اینٹ کی گنجائش ہے. جب وہ آپ پر اسے دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اس کے جمال کو، اس کے حسن کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر اسے کہتے ہیں ایک اینٹ کی اس میں گنجائش ہے، اس میں ایک اینٹ اور لگ سکتی ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ عمارت سلسلہ نبوت کی مثال ہے اور وہ اینٹ میں ہوں. جب خدا نے مجھے بھیجا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک اینٹ اس عمارت میں پوری لگ گئی، اب مزید اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں. اس نے واضح حدیث مبارکہ فرمایا کہ عمارت ایک اینٹ کی گنجائش ہے اور ایک اینٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے آ کے وہ بھی مکمل کر دی. اب اگر کوئی نبی آئے گا تو اسے پچھلی اینٹوں میں سے کوئی اینٹ اکھاڑنی پڑے گی، توڑنی پڑے گی، جگہ بنانی پڑے گی، ورنہ جگہ نہیں ہے، جگہ بنانی پڑے گی. جب جگہ بنائے گا تو کون ہے، کس کی یہ جرأت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت منقطع فرما کر ختم کر دیا، مکمل کر دیا، اب اس میں کسی قسم کی نئے نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک اور سماعت فرما دیجیے گا کہ جتنے بھی نبی جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، جھوٹے مدعیان نبوت ہوئے، انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار نہیں کیا.
انہوں نے آقا علیہ السلام کی نبوت کا انکار نہیں کیا. یہ المدارک کے اندر تفسیر کے اندر مسلمہ کا ایک خط جو حضور کریم علیہ السلام کو پہنچا تھا، اس نے کیا لکھا؟ اس کے آخری الفاظ تھے من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ. مسلمہ رسول اللہ سے محمد رسول اللہ کو خط. اس نے حضور کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار نہیں کیا، مگر اپنا جب دعویٰ کیا تو اپنے دعوے کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرا. لہذا آج کے وقت کے جو قادیانی ہیں، جو مرزئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کو تو نبی مانتے ہیں، ان کی نبوت اور رسالت کو تو مانتے ہیں، ہم کلمہ تو ان کا پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اسے بھی نبی مانتے ہیں. تو اسے نبی ماننے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لہذا اگر کسی پتہ چل جائے کہ یہ مرزئی ہے، یہ قادیانی ہے، یہ اس احمدیوں کو ماننے والا ہے، لہذا اس کے ساتھ ہر قسم کا بول چال، سلام دعا، گفتگو کلام، نشست و برخاست، ہر چیز ہر قسم کی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالکل حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے آپ کے اس عظیم عقیدہ ختم نبوت پر قطعی یقین رکھنے کی اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.